اماں کو کون رکھے گا؟ اس نے پھولی سانسوں کے ساتھ بمشکل اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے برآمدے میں دھری کرسی پر گرایا۔ واش بیسن سے اپنے کمرے تک کا فاصلہ اسے گراں لگنے لگا تھا۔ چلتی سانسوں کا شور کچھ کم ہوا تو ادھر ادھر کھیلتے کودتے پوتا پوتی کی آوازیں کان سے ٹکرائیں۔ اس عمر میں یہ آوازیں اس کے لیے کسی موسیقی سے کم نہ تھیں۔ ان آوازوں کو سننے کے لیے اس نے کتنا طویل سفر کیا تھا، یہ اس کے ماتھے کی لکیروں اور چہرے کی جھریوں سے عیاں تھا۔ آج سال بھر میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کے شوہر کے جانے کے بعد سارے بچے اپنے بچوں کے ساتھ جمع تھے۔ بھائی زیام، تم تو جانتے ہو میری اور تمہاری بھابھی کی بینک میں جاب ہے۔ ہم صبح کے نکلے شام گئے تک گھر لوٹتے ہیں۔ اتنا وقت اماں کو گھر میں کون سنبھالے گا؟ میری طرف سے تو معذرت ہی سمجھو۔ ساتھ والے کمرے سے آتی بڑے بیٹے کی آواز نے اس کی سماعتوں کو چونکایا۔ تو وہ سب اس لیے جمع ہوئے تھے کہ فیصلہ کر سکیں کہ اماں کو کون رکھے گا۔ اور میں، سلمان بھائی، آپ تو جانتے ہیں کہ میں تو رہتا ہی سسرال میں ہوں۔ وہ مجھے بڑی مشکل سے برداشت کرتے ہیں، اماں کو کیسے سہ لیں گے؟ بڑے بھائی کو ہاتھ چاٹتا دیکھ کر منجلا بیٹا بھی ایک طرف ہو گیا۔ دیکھا، اسی دن کے لیے میں تمہیں گھر دامادی سے منع کرتا تھا۔ اپنا کماتے تو آج اپنی مرضی تو کر سکتے تھے۔ منجلے کی بات پر بڑے بیٹے نے لتاڑنا چاہا۔ ہاں تو آپ تو بھائی اپنا کماتے ہیں، آپ کر لیجئے نا اپنی مرضی۔ منجلے نے لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے آئینہ دکھایا۔ جوں جوں بحث بڑھتی جاتی تھی، لہجوں کی تلخی میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔ چند منٹوں کی بحث کے بعد یہ حویدہ ہوا کہ وہ احترام جو ان بھائیوں میں موجود تھا وہ محض ایک ہوائی لحاظ تھا جو اب اڑن چھو ہو چکا تھا، قبل اس کے کہ معاملہ مزید تلخ ہوتا۔ چھوٹا بیٹا مصالحانہ انداز میں بولا، آپ سب بے فکر رہیے، میں اپنے گھر میں رکھ لوں گا اماں کو۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر ابا کا گھر کرائے پر یا بیچ دیں گے اور رقم تینوں گھروں میں برابر کی تقسیم ہوگی۔ منجلے نے موقع پر چوکر لگایا۔ برآمدے میں بیٹھے نومبر کے دنوں میں بھی سے پسینے آنے لگے۔ بوڑھا وجود چند لمحوں میں مزید بوڑھا ہوا تھا۔ اسے لگا وہ اپنے باپ کے ساتھ اسے بھی دفنا آئے تھے۔ کیا کہا؟ آپ رکھیں گے اماں کو؟ خود تو صبح آفس چلے جائیں گے اور شام میں لوٹیں گے۔ اماں کو گھر میں کون سنبھالے گا؟ چھوٹی بہو میدان میں آئی۔ کون پکائے گا ان کا پرہیزی کھانا؟ کون دے گا انہیں گھڑی گھڑی دوائیں اور پانی؟ ثواب کمانا ہے تو اپنے سر پر کمائیے۔ کمرے میں کچھ دیر کو خاموشی چھائی رہی، پھر منجلی بہو اپنی نند کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، نائلہ، اماں یوں بھی تم سے بہت مانوس ہے، اگر اپنے ساتھ رکھ لو تو شاید یہ اماں اور تمہارے لیے ٹھیک رہے گا، وہ تمہارے بچے بھی سنبھال لیا کریں گی۔ اکلوتی نند اس خیال پر چڑ ہی گئی۔ بھابھی، اس سے اچھا خیال تو آپ کے دماغ میں آ بھی نہیں سکتا تھا۔ اماں تو بچے سنبھال لیں گی، لیکن میری ساس کو کون سنبھالے گا؟ بالائی منزل میں رہتی ہے، دن بھر آتے جاتے لوگوں کو گھورتی ہے، اماں کو دیکھ کر میری جان کھا جائیں گی۔ اور احتشام، انہیں تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ کیا نہیں کہے گا کہ میری اماں کو تو تم نے اپنے ساتھ نہیں رکھا، تم اپنی اماں کو کس منہ سے میرے گھر لائی ہو؟ اور نہ بھی کہے تب بھی ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ تو پرائے مہمان کو ایک دن سے زیادہ برداشت نہیں کرتے۔ کجا کے مستقل رکھنا۔ سینے کی گھٹن کچھ اور بڑی، ماضی کی یادیں ایک ایک کر کے اس کے دماغ کے دروازے پر دستک دینے لگیں۔ بڑھاپا بھی عجیب شے ہے، سب بھلا دیتا ہے سوائے ماضی کے۔ وہ جب بیاہ کر اس گھر میں آئی تو اپنے بڑے سے گھر کے سامنے یہ گھر چھوٹا لگا کرتا۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر ضد کرنے والی، بات بات پر ناک منہ چڑھانے والی نے کس خوش دلی سے اپنے میاں کے چھوٹے سے گھر میں خود کو ایڈجسٹ کیا، یہ بات اس کے والدین کے لیے حیرت انگیز تھی۔ 4 نئے دن خوشی خوشی گزر گئے، لیکن پھر اکتاہٹ ہونے لگی۔ وہ آسائشوں کی عادی تھی، اس چھوٹے سے گھر میں کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ سوچتی کہ اپنے باپ سے کہے اسے اچھا گھر لے دے، لیکن یہ سوچ کر چپ ہو رہتی کہ اس کے شوہر کی خودداری پر سوال اٹھے گا۔ جب پہلی اولاد گھر میں آئی تو خود کو جو جیسے بھول گئی، اس کے لیے سب کچھ وہی تھا۔ شوہر خوددار تھا، لیکن احساس چھو کر نہ گزرا۔ اولاد کی خوشی میں وہ اس عیب پر بھی آنکھیں موند گئی۔ دن مہینے سال پر لگا کر اڑ گئے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی، اس کی یہی کل کائنات تھی۔ وہ ان تینوں میں گم تھی کہ یتیم رشتہ دار بچی نے اس کی ممتا کو جگایا۔
وہ 1.5 माह की बच्ची इसकी वाहिद अच्छाई थी जो इसने भरपूर मेहनत और तवज्जो से पाला, लेकिन कोई उम्मीद ना रखी, कोई ऐसी उम्मीद जो वालिदैन को औलाद से होती है। वो चूजे की जान जैसी लड़की इसके बच्चों में खेल कूद कर कब बड़ी हुई इसे अंदाज़ा ना हुआ। छोटी पप्पू आई हैं, इसके पोते ने इत्तला दी। एक उम्मीद ने सर उठाया, लेकिन ना उम्मीदें ने आंखें दिखाईं। जब सफ़ेद औलाद ना रख सकी तो वो क्यों रखेगी? सारा है, सुबहान के साथ आई होगी। अब्बा चले गए तो सोच रही होगी शायद इसे भी विरासत से कुछ मिल जाए। ये खुद तो ऐसी चालाक नहीं, ज़रूर मियाँ ने पट्टी पढ़ाई होगी। कॉन्फ्रेंस रूम में खतबद होने लगी। अम्मा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? तबीयत तो ठीक है ना? वो लपक कर अम्मा तक आई। पूरे 1 घंटे में पहली बार किसी ने इसको महसूस किया था। मैं और सुबहान आए हैं आपको लेने। आप यहाँ कैसे रहेंगी अकेली? मेरे साथ चलिए ना, मुझे आप बहुत याद आती हैं। यहाँ भी तो आप अकेली हैं, वहाँ मेरे साथ रहिएगा। वो वालियाना अंदाज में लिपट कर बोली। वो जब अपने घर को अलविदा कह रही थी तब इसने देखा, वो जिसके बुढ़ापे की समान राहत थी वो इसकी अपनी नहीं, पराई औलाद थी। इसे लगा था कि इसके बच्चे लपक कर कहेंगे, ये नहीं, ये हमारी अम्मा है, ये हमारे साथ रहेंगी। लेकिन इनके लबों पर तो जैसे कफल पड़े थे। आज वो चीख चीख कर सबको बताना चाहती थी कि बुढ़ापे के सुकून का सोचकर औलाद को पालने वाले किस कदर बेवकूफ़ लोग होते हैं। बे औलादों पर ये सोच कर रहम खाने वाले कि इन्हें कोई कफन दफन देने वाला ना होगा, कोई संभालने वाला ना होगा, किस कदर हम ख्याली में जीते हैं। बे औलादों को लावारिस समझने वालों पर ज़िंदगी कैसे हंसती है और उन्हें इदराक तक नहीं होता। खून के रिश्ते इंसानियत के रिश्तों से बड़े नहीं होते। मेरी अम्मा नहीं रही, लेकिन वो जब तक थी सारा और मैंने इनकी बहुत खिदमत की। मुझे लगता है खिदमत और लिहाज ज़र्फ वाला ही कर सकता है, जिसमें एहसास ज़िंदा है, इंसानियत बाकी है, वो किसी को भी अपना सकता है। और ये सब सारा ने मुझे सिखाया और सारा को आपने। ये ले पालक बेटी का दामाद था। इसे लगा इसने औलाद जो जवानी पाली थी, इसके बुढ़ापे ने आकर सिखाया था कि औलाद कैसे पाली जाती है। गाड़ी में सवार होते हुए सारा ने अपनी मुंह बोली बहन के किसी सवाल के जवाब में कहा, कोई पूछे तो कह देना अम्मा को इस बेटी ने अपने साथ रख लिया, जिसे अम्मा ने इस वक्त साथ रखा था जब इसे किसी ने घर में ना रखा था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम।